اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن رب ذوالجلال کے حکم کے اوپر جنت اور جہنم کے درمیان ایک منڈا لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا۔ فرمایا کہ آج موت کی بھی موت ہو گئی۔ جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے۔ موت کی وجہ سے بڑے بڑے ظالم جابر بھی گھبرا جاتے ہیں۔ موت کی وجہ سے ہر ایک بڑے سے بڑے بہادر بھی جو ہے ان کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں۔ بھائیو، جس دن موت کی بھی موت ہو گئی پھر اعلان کیا جائے گا۔ فرمایا جن لوگوں نے رب ذوالجلال کو ساتھ دیا، جو لوگ رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ہر احکامات مانتے تھے، ہر آن ہر گھڑی اس سے امید رکھتے تھے، دنیا کے اندر وہ لوگ ہر صورت کے اندر نبی کے طریقے پر رب ذوالجلال کو راضی کرتے تھے، آج ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آج ان لوگوں کو کہا جائے گا بخشے بخشائے ہوئے جاؤ اس جنت کی طرف، اس نعمتوں کی طرف، اس راحتوں کی طرف جس کے اندر ہمیشہ تجھے رہنا ہے، اور تیرے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انعامات دیے جائیں گے۔ اور میرے بھائیو، قرآن بتلا رہا ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ بھی ہمیشہ ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے، ان کا چین آرام بھی ہمیشہ ہے، یہاں انبیاءوں کے ساتھ حشر بھی ہمیشہ ہے، یہاں جو جنت کے نظارے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہے، جنت کے خلمان ہیں وہ بھی ہمیشہ ہے، جنت کے حوریں ہیں وہ بھی ہمیشہ ہے، پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر اور پانی کی نہر بھی ہمیشہ ہے۔ بھائیو، جنت کے اندر ہمیشہ راحت سکون بھی ہمیشہ ہے۔ پھر بتلائے جائیں گے فرشتے، ہر وہ متکبر، ہر وہ ظالم جابر، ہر وہ شخص جو اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے باغی بنے ہوئے تھے، اللہ کے مقابلے میں روئی زمین پر آئے تھے، اللہ کے سامنے کبھی نہیں رویا، کبھی نہیں ڈرا، کبھی نہیں جھکا، ہر وہ شخص کو میرے بھائیو جہنم کے اندر مالک کے حوالے کیا جائے گا، فرمایا جائے گا اس کو لے چلو، ہمیشہ ایسے خطرناک عذاب جس کے اندر خون، جس کے اندر پیپ، جس کے اندر سانپ، اور جس کے اندر بڑے بڑے بچھو، جس کے اندر گرم پانی، کیا کیا عذابات ہے اس جہنم کے اندر۔ میرے بھائیوں، وہاں بھی بتلایا جائے گا کہ مالک دروازے کو بند کر دے، اب ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، یہ ظالم لوگ اب ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس لیے قرآن بتلا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے، جو لوگ اللہ کے مان کو چلتے ہیں، اللہ کی ذات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، رب ذوالجلال سے توبہ استغفار کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے نام پر صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رب ذوالجلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر راضی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے۔ اور کیا وعدہ ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کے راضی سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جس بات پر رب کائنات، رب مخلوقات راضی ہو جائے، وہ بندہ بخشے بخشائے ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا مبارک ہے جس سے اللہ راضی ہو گئے۔ وہ بندہ جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ نے جس کو ہدایت نہیں دی، وہ نافرمان، وہ ظالم، وہ بدقسمت انسان جس سے رب کائنات ناراض ہے، ایسے لوگوں سے اللہ کے مخلوق بھی پناہ مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے مخلوق بھی بد دعا کرتے ہیں، ایسے لوگ
جو ہوتے ہیں اللہ کے مخلوق بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کاش میرے بھائیو ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا۔ ہم کتنے بڑے اعزاز والے ہیں، ہم کتنے بڑے مقام والے ہیں، ہم کتنے بڑے جو ہے عزت والے ہیں کہ ہم نے نبی آخر زمان کے کلمے کو پڑھا ہے، اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم اس کو سینے سے لگائے، موت سے میرے پہلے رب ذوالجلال کو ہم راضی کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے بھائی کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلیں، اللہ کے دین کو ہم سیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم خود بھی دین پہ چلیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، خود بھی برائی سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور لوگوں کو منت سماجت کر کے اس کا دل دماغ اللہ کی طرف لانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ یہ میرا بھی راستہ ہے، یہ آپ کا بھی راستہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے بتلایا بلغوا انی ولو آیا۔ میرے دوستو التجا ہے، جہاں جو بھائی جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس کو التجا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جب بھی اس کو چھٹی ملے کم از کم 4 ماہ لگائے۔ اگر 4 ماہ نہیں لگا سکتے تو بالکل کم سے کم منیمم جو ہے 40 دن لگا کر اس کام کو سیکھیں۔ مجھے امید ہے ان مسلمان بھائیوں سے جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے اور جنت کے لیے آرزو و تمنا ہے اور وہاں کے باغاتوں کے لیے وہ ترس رہے ہیں، اس کے رخ تڑپ رہے ہیں، ایسے مسلمان ضرور اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دین کو سیکھیں گے، اللہ کے راہ پر مال خرچ کریں گے، کیونکہ مال بھی اللہ کا ہے، وقت بھی اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود اچھائی کا کام کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں۔ بھائیو دنیا کے چند دن کی زندگی ہے اور برف کی طرح ہماری زندگی ہے، پگھل جائے گی۔ آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ التجا ہے، درمندانہ اپیل ہے، بھائیو اللہ کے راستے میں نکلو، وقت لگاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، ذکر اذکار کی پابندی کرو، اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد کرو۔ میرے چینل کو ضرور آگے شیئر کرو اور اس کو جو ہے سبسکرائب کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔